السلام علیکم، میں ہوں محمود صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ وہ 20 سالہ نوجوان جس نے پینٹاگون دستاویزات لیک کر کے امریکی فوج اور سیکیورٹی اداروں کو ہلا کے رکھ دیا تھا، اب اس کے حوالے سے مزید انکشافات سامنے آ رہے ہیں۔ امریکی عدالت جہاں پہ اس کا ٹرائل چل رہا ہے، اس کا کہنا ہے کہ وہ دنیا میں لاکھوں افراد کو مارنا چاہتا تھا۔ یہ نوجوان جس کا نام جیک ٹیکسیرا ہے، اس نے امریکن فوج کی خفیہ دستاویزات انٹرنیٹ پر لیک کر دی تھیں۔ ان لیکس کی وجہ سے امریکی حکومت کو بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا اور بڑی خفت اٹھانا پڑی۔ ٹیکسیرا کو اپریل 2023 کے وسط میں، یعنی اسی مہینے کے وسط میں، ایف بی آئی کے ایجنٹوں نے امریکی ریاست میساچوسٹس کے شہر ڈیٹن میں واقع اس کے گھر سے گرفتار کر لیا تھا، اور اب اس پر پینٹاگون کی دستاویزات لیک کر کے امریکن نیشنل سیکیورٹی کو نقصان پہنچانے کے الزام میں مقدمہ چلایا جا رہا ہے۔ اگر آپ اس بندے کے کارنامے اور اس کے اریسٹ کے حوالے سے تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اور اس ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو اس ویڈیو کا لنک مل جائے گا جس میں آپ کو اس حوالے سے ساری ڈیٹیلز مل جائیں گی۔ اینی ویز، عدالتی دستاویزات کے مطابق ٹیکسیرا نے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر باقاعدگی سے پرتشدد تبصرے کیے اور قتل کے اشارے دیے۔ اپنے ان تبصروں میں، اپنے ان کمنٹس میں اس نے یہ بھی کہا کہ وہ کمزور ذہن رکھنے والوں کو پھانسی کے ذریعے بڑی تعداد میں قتل کر ڈالے گا۔ یعنی اس کا خیال تھا کہ اس دنیا میں کمزور ذہن والے لوگوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اور کسی بھی قوم کو مضبوط بننے کے لیے یہ زیادہ اچھا ہے کہ اس میں موجود جو کمزور ذہن والے افراد ہیں ان کو مار دیا جائے، ان کو ختم کر دی جائے، ان کو ایلیمنیٹ کر دیا جائے۔ یہ بالکل وہی فلسفی ہے جو ہٹلر کے دور میں نازی جرمنی فالو کرتا تھا۔ عدالت نے مزید کہا کہ یہ نوجوان اب بھی قومی سلامتی کے لیے مسلسل خطرہ ہے، اور عدالت نے اس تشویش کا اظہار بھی کیا کہ دشمن ریاستیں اسے محفوظ پناہ گاہ فراہم کر سکتی ہیں اور اسے امریکہ سے فرار ہونے میں سہولت فراہم کر سکتی ہیں۔ عدالت نے متنبع کیا کہ اس 20 سالہ نوجوان نے اب تک جو فوجی مواد، امریکن فوج کے جو ڈاکومنٹس اس نے اب تک دیکھ رکھے ہیں اپنی آنکھوں سے، اگر وہ سارے کے سارے پبلک ڈومین میں آ جاتے، سارے لیک کر دیے جاتے، تو ایسی صورت میں امریکن نیشنل سیکیورٹی کو اور بھی کہیں زیادہ بڑا خطرہ ہونا تھا۔ عدالت میں بتایا گیا کہ پینٹاگون پیپرز لیک کرنے والے اس ملزم نے اپنے گلے میں روسی مسلح افواج کا ہار پہن رکھا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے اپنے کمرے کی دیواروں کو سجانے کے لیے لگائی گئی انسانی تصاویر کو اس انداز سے لگا رکھا تھا جیسے وہ فائرنگ کرنے والے ٹارگٹس ہوں۔ یہ جو ابھی آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ اس نوجوان کے کمرے کی تصویر ہے، یہ اس کا بیڈ روم ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح اس نے اپنے پورے کمرے کو اس انداز سے سجا رکھا ہے کہ اسے دیکھ کر کسی فوجی بیرک کا گمان ہوتا ہے۔ انویسٹیگیشن کے دوران حاصل کی گئی دستاویزات کے مطابق جیک ٹیکسیرا نے اپنی بندوق کا لاکر اپنے بستر سے تقریباً 2 فٹ کے فاصلے پر رکھا ہوا تھا، اور اس میں کئی سارے ہتھیار موجود تھے۔ ان ہتھیاروں میں پسٹل، خود کا رائفلیں، شارٹ گن، ایک AK گن اور ایک گیس ماسک بھی شامل تھا۔ اس کے علاوہ پروسیکیوٹرز نے عدالت کو بتایا کہ FBI کے ایجنٹس کو اس بندے کے لاکر سے گولہ بارود، ٹیکٹیکل بیگ اور اس کے ڈیسک دراز سے سائلنسر طرز کا سامان بھی ملا ہے۔ ان چونکا دینے والے انکشافات کے بعد یہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ ٹیکسیرا کو ایئر فورس میں کیسے قبول کر لیا گیا، اسے ایئر فورس میں نوکری مل کیسے گئی، اور اس نے اتنی اعلیٰ سیکیورٹی کلیئرنس کیسے حاصل کر لی۔ وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم جہاں پہ اس نے پینٹاگون کے ڈاکومنٹس لیک کر دیے تھے، اس سے حاصل ہونے والے شواہد سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ یہ شخص تشدد اور قتل کے بارے میں ریگولرلی تبصرے کرتا رہتا تھا۔ اس نوجوان نے 3 الگ الگ مواقع پر آتشی اسلحہ حاصل کرنے کے لیے شناختی کارڈ کے لیے درخواست دے رکھی تھی۔ اس حوالے سے اس نے پہلی درخواست 2018 میں دی تھی جب وہ ابھی 9 عمر تھا۔ عدالت میں پیش کی جانے والی دستاویزات کے مطابق ایک بار اسے اس کے ہائی اسکول سے معطل کر دیا گیا تھا، اسے سسپینڈ کر دیا گیا تھا، اور وجہ یہ تھی کہ اس کے ایک کلاس میٹ نے اس سے مولوٹوف کاکٹیل سمیت ہتھیاروں اور اسکول میں بندوقوں کو لانے اور نسل پرستانہ دھمکیوں کے بارے میں باتیں سنی تھیں۔ اس کے بیانات پہ اسکول والوں نے پوچھا تو اس نے کہا کہ میری باتیں ویڈیو گیم کا حوالہ تھی، یعنی میں کوئی اصلی ہتھیاروں کی بات نہیں کر رہا تھا، میں تو ویڈیو گیم کی بات کر رہا تھا۔ ان نئے انکشافات کی روشنی میں امریکن سیکیورٹی اداروں نے اپنی تفتیش کا دائرہ کار مزید وسیع کر دیا ہے۔ Department of Defense is leading an important effort now to evaluate and review the national security implications, and most important, to conduct a review of the methods of access, accountability, and control procedures that the department has, so that something like this can never happen again. فی الحال کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔